میں یہ کہا جاتا ہے کہ جمعرات والے دن روحیں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں جمعرات والے دن، جمعرات والے دن اور پیر والے دن ہمارے نامہ اعمال کا ویکلی جو ہوتا ہے نا، ویکلی پروگریس رپورٹ جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے جمعرات اور پیر کے روزے کا بھی کہا گیا احادیث میں۔ باقی یہ روحیں آنے کا کوئی کانسیپٹ دین میں، شریعت میں ہے ہی نہیں۔ ذرا سوچیں 2 منٹ کو کہ یہ روحیں اگر اپنے گھروں کو آئیں تو آپ تو ان کے جاتے ہی ان کے بیڈ بیچ دیتے ہیں، ان کے کپڑے الماریوں سے نکال کر دے دیتے ہیں، ان کی چیزیں گھروں سے ختم کر دیتے ہیں، ان کے کمرے کو توڑ کر اپنا کمرہ ہی بڑا کر لیتے ہیں، اپنی جائیدادیں ان کی وراثت میں سے اپنی جائیدادوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ یہ جائیداد میری، یہ میری، یہ میری، یہ میری۔ اگر روحیں آپ کے گھروں میں آ کر یہ اعمال دیکھ لیں، وہ شکر کرتی ہیں کہ اس مصیبتوں کے گھر سے ان کی جان چھوٹی۔ جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ شکر کرتی ہیں، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے یہ دنیا۔ وہ شکر کرتی ہیں کہ ان کی جان اس دنیا سے چھوٹی اور وہ اللہ کے پاس انعامات پانے کے لیے چلی گئی۔ نیک روحیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ وہ روحیں آ رہی ہیں، وہ دیے جلائیں گے، وہ یہ کریں گے۔ روحیں کبھی نہیں آتی۔ اگر روحیں آئیں گی تو وہ افسوس کے ساتھ ساتھ پیٹتی ہوئی اس گھر سے جائیں گی کہ میں نے ایک ایک اینٹ اپنے خون پسینے سے اس گھر کی لگائی اور میرا نام و نشان ہی ختم ہو گیا میرے جانے کے بعد۔ میں نے تو اپنی نمازیں قضا کر دی تھی، میں نے تو دین کو ٹائم ہی نہیں دیا، میں نے تو اسلام کو پس پشت ڈال کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے میں نے ان بچوں کو پالا، اس گھر کو ٹائم دیا، اس گھر کو پینٹ کرایا، کلر کرایا، پلستر کرایا، ٹائلیں لگوائیں، پیسہ لگایا اور میرا نام و نشان ہی نہیں۔ کیا کرے گی وہ روح آ کے؟ یہ دیکھے گی کہ ان کی اولاد نے ان کا نام و نشان ہی، 2 بھائیوں نے بیچ میں دیواریں کر لی، ایک گھر کے اندر 18 بچہ رہ رہا تھا ماں باپ کے ساتھ۔ جیسے ہی باپ اور ماں اس دنیا سے کوچ کیا، بیچ میں دیواریں گھروں کے، اصل میں یہ دیواریں پہلے دل میں آتی ہیں پھر گھروں میں آتی ہیں۔ دل صاف رہے نا، دل صاف رہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی میرا بھائی کام ہی نہیں کرتا۔ ایک تو ہوتا ہے سستی مارا، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دیوانہ، نہ سمجھ، کام ہی نہیں کرتا اللہ کے نبی، سارا میں ہی اس کی کفالت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا پتا اللہ تجھے اسی کے نصیب کی روزی دے رہا ہو۔ کسی کے نصیب کی روزی ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ یہ جو کفار کھل کے بھر کے کھا رہے ہیں نا، ان کو ہمارے نصیب کی روزیاں مل رہی ہیں، ہمارے توسط سے روزیاں مل رہی ہیں ان کو، کیونکہ ان کے لیے دنیا کو ہی جنت بنا دیا، ہمارے لیے آخرت میں بھی حصہ ہے نا جی۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا ابھی سے اڑا دو گے سارا تو آگے کیا کرو گے، ایسے ہی ابھی ہی سارا لے لیں گے تو آخرت میں کیا حصہ رہے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ روحیں نہیں آتی، لیکن وہ روحیں ہماری طرف سے بھیجے گئے ہدیے کا انتظار ضرور کرتی ہیں۔ صدقہ جاریہ جو چیزیں بتایا تھا آپ لوگوں کو پہلے بھی کہ قرآن کسی کو ہدیہ کر دیا، وہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی حافظ کی آپ نے فیس دینا شروع کر دی، جب تک وہ حفظ میں لگا رہے گا اور آگے جب قاری بن کے نکلے گا مدرسے سے، حافظ بن کے قاری بنے گا، زندگی بھر جب تک اس کی زندگی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی حافظ قرآن کو اجر ملتے ہی رہتا ہے۔ جتنوں کو وہ قرآن پڑھا جائے گا آپ کو اس کا اجر ملتا ہی رہے گا۔ آپ نے کسی نمازی کو کپڑے دے دیے اپنے، جب تک اس کا دھاگا بھی باقی رہے گا نا کپڑے کا، پھٹ 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 دھاگا، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ وہ جتنی نمازیں آپ کے کپڑے میں پڑے گا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ کسی عالم کو
اگر لے کے دے دیتے ہیں یہ قرآن پاک یا اس کی کتابوں کا ہدیہ دے دیتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جیسے واقعہ بتایا تھا کہ ایک بزرگ لیٹے، آنکھ لگ گئی، ایسے خواب کی کیفیت ہوئی کہ قبرستان ہے اور تمام قبریں پھٹی ہیں، سارے مردے جیسے کوئی دانا چنتی ہے نا مرغی، ایسے مردے نکلے ہیں اور دانا چگ رہے ہیں، چن رہے ہیں چھوٹا چھوٹا دور 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 سے۔ تو یہ جو بزرگ ہیں ان سے خواب میں ہی پوچھتے ہیں آپ لوگ کیا چن رہے ہو؟ کہا ہم ہماری اولادوں کو جب کبھی یاد آتا ہے نا، پڑھ دیتی ہیں ہمارے لیے کچھ یا بھیج دیتی ہے، جو ہم نے سال سال کے ختم رکھے ہوئے نا، یہ روز کے ختم رکھے ہیں اپنے والدین کے لیے، اور ختم دیگوں کے نہ رکھے، قرآن کے رکھے، کہ دیگیں کٹھی کی، سرخی پاؤڈر لگا کے سب جمع ہوئے، 50 باتیں کی اور باتیں کر کے پہنچا دی دیگیں ان تک، دیگیں آپ کے پیٹ میں گئی ہیں، اس تک نہیں پہنچی۔ جو کلام پڑھیں گے اور اللہ کے نام کا دیں گے کہ میں یہ اللہ کے نام کا دے رہی ہوں، اس کا ثواب میرے والد والدہ یا میرے جو اس دنیا سے جا چکے ان کو ملے، وہ پہنچے گا ان کو۔ یہ ہمارا سج سج کے آنا اور 40ویں کے لیے، سال کے لیے، تیجے کے لیے کپڑے سلوا کے جانا، یہ نہیں پہنچے گا ان کو۔ اپنی آخرت کی تیاری ہاتھ سے کر کے جائیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کیا چن رہے ہو؟ کہا ہم یہ چن رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بھیج دیتا ہے ہماری اولاد میں سے، سال بعد اسے یاد آ گیا، کبھی یاد آ گیا، ہم وہ اجر چن رہے ہیں، لے کے جائیں گے، اپنا عذاب کم کروائیں گے۔ تو یہ بزرگ دیکھتے ہیں ایک اللہ والے ہیں دور بیٹھے، ان کی بھی قبر پھٹی ہے لیکن بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے سکون کے ساتھ۔ تو کہا بابا جی آپ کیوں نہیں چنتے؟ یہ بھی تو سارے چن رہے ہیں۔ کہا مجھے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ جب جب قرآن پڑھتا ہے بلکہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ حافظ قرآن کا سینہ تو 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا جی۔ میرا بیٹا حلوائی ہے، وہ دکان کھولتا ہے روزانہ کی، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، سارا دن قرآن پڑھتا ہے، اس کا اجر مجھے روز کا تھوک کے حساب سے ملتا ہے۔ مجھے ان بیچاروں کی طرح چننے کی ضرورت نہیں جن کو کبھی سال بعد کوئی یاد کر لیتا ہے۔ تو اپنے والدین کو اجر بھیجتے رہیں، اللہ کا واسطہ۔ ان کی روحیں آپ کا انتظار ادھر ہی کر رہی ہیں، ادھر ہی ان کو اجر چاہیے، ان کا عذاب قبر ہٹے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ تھا کہ سورہ اخلاص کسی بندے نے پڑھ کر ایک دفعہ گزرا ہے قبرستان کے پاس سے، اللہ اپنے مروں کا اتنا احترام کرتے ہیں، ان مرے ہوئے لوگوں کا اللہ کو اتنا خیال کہ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی وہاں سے گزرو قبرستان کے پاس سے تو سلام کر کے گزرو اور سورہ اخلاص پڑھ کے گزرو، کہ مرے ہوئوں کا اتنا خیال ہے۔ ہم تو دیگوں پہ یاد کرتے ہیں نا، ورنہ ہمیں نہیں یاد ہے، دیگوں پہ یاد ہو رہا ہے ہمیں ہے۔ معذرت ہے، میرا گلا کافی خراب ہے، تو ہم تو دیگوں پہ یاد کر رہے ہیں، نہیں جزاک اللہ، پانی سے اور تھوڑا، تو ہم دیگوں پہ یاد کر رہے ہیں، ہم دیگوں پہ نہ یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات دن سورہ اخلاص پڑھ کے۔ کوئی گزر رہا تھا، سورہ اخلاص پڑھ دی، بزرگ نے خواب میں دیکھا، یہ سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا قبریں پھٹی ہیں اور سارے مردے چن رہے۔ پہلے بھی ایسے ہی ایک واقعہ آپ کو سنایا، یہ دوسرا واقعہ۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کیا چن رہے ہو؟ کہا کوئی گزرنے والا یہاں سے گزرا تھا اور گزر کر ہمیں ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں بخش گیا کہ یا اللہ اس کا اجر ان قبرستان والوں کو دے دینا۔ 1 سال ہو گیا ہے ہم اس کا اجر چن رہے اجر ختم نہیں ہو رہا۔ اور ایک اور بات بتائیں، اسے کہا ہاں جی بتائیں۔
کہا جو نیا مردہ آتا ہے وہ بھی چننا شروع کر دیتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے اجر، پھر بھی اجر ختم نہیں ہو رہا۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ تو اللہ کا واسطہ اپنے پیاروں کی روحوں کے لیے دیے نہ جلائیں، اپنے پیاروں کی روحوں کے لیے اگربتیاں نہ جلائیں، اپنے پیاروں کی روحوں کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنی نیکیاں ان کو ہدیہ کریں۔ جیسے میں ہر بہن کو کہتی ہوں کہ نیت کر لے، کسی غیر کی بھی میت خبر سننے کے فلانے کا انتقال ہو گیا ہے تو نیت کر لیں کہ اللہ جب تک میں زندہ ہوں میں جتنی نیکیاں کروں اس جانے والے کو اس کا اجر ملے۔ بس آپ نے یہ جملہ کہا اور ختم، باقی کاؤنٹنگ کا کام فرشتوں کا ہے۔ وہ آپ نیکی کریں گی، مسکرا کے کسی سے بات کر دینا نیکی ہے جی، رستے سے چیز اٹھا دینا نیکی ہے، کوئی گری ہوئی چیز ہے، پتھر ہے، کوئی ٹہنی ہے، آپ نے سائیڈ پہ کر دیا نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے، صدقہ دینا نیکی ہے، کسی مسلمان کی مدد کر دینا نیکی۔ آپ کرتی جا رہی ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا، اس کو یہ اجر ملتا رہے گا آپ کے پیارے کو انشاءاللہ۔ تو ساتھ ہی ساری نیت کر دیں جتنی سن رہی ہیں، سب بیٹھی ہوئی بھی اور جو سنیں گی بعد میں بھی، کہ یا اللہ یہ جتنا اجر ہم سب کی نیکیوں کا ہے میرے والد محترم کو ملے، میرے ابو کی قبر ٹھنڈی ہو جائے جب ان کو یہ جا کر بتائیں کہ اتنی نیکیاں زمان صاحب آپ کی بچی کے جاننے والوں نے بھیجی ہیں، یہ ساری نیکی آپ کی بچی سے محبت کرنے والوں نے بھیجی ہیں، یہ نیکیاں روز میرے ابو کو ملیں، چننا نہ پڑے ان کو۔ آپ سب نیت کرتی ہیں انشاءاللہ سب نیت کریں کہ سب کی نیکیاں، جتنوں کے والدین پیارے اس دنیا سے جا چکے ہم سب آپس میں ان کو یہ نیکیاں بخشتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، ان کا ثواب ان کو ملے، آمین۔ اور پیاروں کے لیے صرف پڑھائی کریں، کہیں صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں مدرسے میں موٹر لگوا دیں، پانی کا کنواں کھودوا دیں، بورنگ کروا دیں، قرآن رکھوا دیں، کہیں کتابیں رکھوا دیں، ہر مدرسے میں نہیں، جہاں دے ہی جا رہے ہیں، ایک جگہ کوئی زیادہ لوگ دے رہے ہیں جیسے بڑا مدرسہ ہے تو آپ کوئی چھوٹے چھوٹے مدارس ڈھونڈیں گلی کوچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں غریب لوگ ڈھونڈیں، ان کی اچانک دعا لیں، ان کے بل دے کے ان کا راشن لا کر اچانک دعا لیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں دے گا انشاءاللہ۔